أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے میثاق لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر اس کے بعد تم پھر گئے. پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور یقیناً تمہیں معلوم ہے جو لوگ تم میں سے
حد سے تجاوز کر گئے سنیچر کے دن کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ پھر ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور یہ واقعہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے، کیا آپ ہمارا مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، جوان ہو اس کے درمیان، سو کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور گہرا ہو اس کا رنگ، جو دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ کہنے لگے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ چاہے تو ضرور راہ پر لگ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو محنت کرنے والی نہ ہو، کہ جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کہنے لگے، اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ لگتے نہیں تھے کہ اس طرح سے کریں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ بس ہم نے کہا کہ مارو اس گائے کے بعض حصے سے اس مقتول کو، اسی طرح سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 72 تک پڑھی گئی ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان سے پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں کا ذکر چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔
ان میں سے ایک واقعہ آج پڑھی ہوئی آیتوں میں سے پہلی 2 آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور یہ کہا کہ بنی اسرائیل، یہ اللہ کی کتاب تورات ہے، اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس کا ہم کیسے یقین کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے 70 آدمی منتخب کر لو جو میرے ساتھ کوہ طور پر چلیں، وہاں اللہ کی جانب سے تصدیق کی جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمی حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ نے وہاں ان سے کلام کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس بے ادبی اور گستاخی کی سزا یہ دی کہ ان کو ایک کڑک اور بجلی نے پکڑ لیا اور وہیں پر وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اگر ان کو موت دینا تھا تو اس سے پہلے بھی تو دے سکتا تھا، میں ان کو اپنی ذمہ داری پر لایا ہوں، قوم کے پاس اگر میں چلا جاؤں تو قوم مجھ پر الزام دھرے گی اور کہے گی موسیٰ تو نے ہی دھوکے سے ہمارے آدمیوں کو کہیں مروا دیا ہے، یا اللہ ان کو پھر زندگی عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد جب قوم میں آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو ان سے پوچھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اپنی طرف سے اس میں ملا دی، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا سہولت سے تم کو عمل کر سکتے ہو تم کرو، باقی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ایک پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا کہ اب گرے گا تب گرے گا۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم کتاب کو پوری طرح سے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے یہ پہاڑ تم پہ ڈال دیا جائے اور یہیں پہ تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پہاڑوں کو ہٹا لیا گیا۔ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ قوم ایسی ہی ضدی قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی مہربانی کو بیان فرمایا کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم انہیں معاف کرتے ہی چلے گئے، اور وہ بجائے اس کے کہ احساس کرتے ان کی بے حسی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اس واقعے کو بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ او بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم سے ہم نے معاہدہ کیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا۔
خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور یہ ہم نے کہا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے پورے احکامات پر عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں مضامین ہیں تورات میں، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا انسان عمل کے ذریعے سے ہی متقی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تورات میں جو احکامات ہیں اس کو مان لو، اس پہ عمل کرو۔ اس کے بعد جو ہے تم نے اقرار کیا تو ہم نے پہاڑ ہٹا دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اپنی بات سے پھر گئے اور کہنے لگے سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے، نہیں مانتے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے باوجود اللہ نے تم پہ اپنا فضل ہی کیا، تمہاری ہزاروں غلطیاں اللہ معاف کرتا ہی چلا گیا، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، کہ بندوں کی لغزشیں خطائیں اللہ معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ پھر بھی بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہی رہتے ہیں، اور اللہ ہے کہ معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب بندے گناہوں پہ اصرار کریں تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال کے بعد کا زمانہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایک بستی میں رہتے تھے جس کا نام ایلا تھا، ایلا، اور تورات میں اس کا نام بستی کا ہے ایلات۔ تو بہرحال تورات کے مطابق وہ بستی ایلات، یا عربی سے متعلق اس بستی کا نام ایلا، یہ بستی میں بنی اسرائیل رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ بستی ایلا سمندر کے کنارے پر تھی، اور یہ فلسطین سے جنوب کی جانب میں تھی، اور بحر قلزم کی ایک خلیج اس کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی۔ اور یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا،
ان کے لیے حکم یہ تھا سنیچر کے دن صرف عبادت کی جائے، جیسے عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن خاص طور سے اتوار یعنی سنڈے کا دن، اور مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن تھا، یعنی ہفتہ جسے کہتے۔ اس دن دنیاوی کوئی بھی کام کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، نہ اس دن تجارت کر سکتے تھے، نہ کھیتی کر سکتے تھے، اور نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہ مچھلیاں پکڑ سکتے تھے، دنیاوی کوئی کام بھی کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا۔ چنانچہ تورات باب استثناء میں اس بات کی تاکید بیان کی گئی ہے کہ سنیچر کا دن قابل تقدس ہے، جو اس کو پاک دن نہ مانے تو وہ قتل کیا جائے گا۔ اتنے سخت حکم تورات میں موجود تھا۔ چونکہ جو قوم دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ہوتی ہے، عام طور سے ان کی معیشت اور ان کی غذا مچھلی ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کا بھی گزر بسر مچھلی پر تھا۔ یہ بستی ایلا، جیسے ہم نے بتایا، بحر قلزم کے مشرقی خلیج پر واقع تھی، جو عرب کی سرحد سے قریب تھی۔ آج وہ بستی موجود ہے، لیکن اس کا نام بدلا ہوا ہے۔ آج اس کو عقبہ کہتے ہیں، عقبہ۔ آج بھی وہاں پر ساحل موجود ہے، سمندر موجود ہے۔ خلیج کہتے ہیں ہمارے جیسے مراٹھی میں کھاڑی، مراٹھی میں کھاڑی بولتے ہیں، جہاں سمندر کچھ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، ایسے پوزیشن جغرافیائی اعتبار سے جہاں ہو اسے کھاڑی کہو اور یا اسے خلیج کہو۔ تو آج کل وہ مقام عقبہ کہلاتا ہے اور بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ تو وہاں پر یہ بنی اسرائیل آباد تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن صرف عبادت کرنا ہے، دنیاوی کوئی کام کاج نہ کرے، اور یہ بھی حکم تھا کہ اس دن مچھلی بھی نہ پکڑے، مچھلی کا شکار نہ کرے۔ پھر اللہ نے ان کو آزمایا کہ 6 دن تک مچھلیاں سمندر میں نیچے جا کر تل کو بیٹھ جاتی تھی، 6 دن تک، اور جس دن سنیچر کا دن آتا اس دن مچھلیاں اوپر اچھلتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے اس واقعے کو پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ جو بستی والے سمندر کے کنارے پہ آباد تھے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ سنیچر، سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، حیتان یعنی مچھلیاں۔ اللہ نے آزمایا اس قوم کو کہ جو دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا اس دن مچھلیاں اوپر اچھلتی تھی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اچھلتی تھی خوب۔
تو یہ ان کے دل مچل جاتے تھے کہ کاش یہ مچھلیاں جو ہے سنیچر کے علاوہ دن میں آتی تو ہم خوب پکڑتے، خوب کھا لیتے، لیکن جیسی اتوار کا دن آتا مچھلیاں تل میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، ایک بھی نہیں دکھتی تھی مچھلی۔ پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے پھر حیلہ کیا، حیلہ یہ کرنا شروع کیا کہ سنیچر کے دن تو مچھلی کا شکار منع تھا، تو انہوں نے یہ کیا، مچھلیاں جب اچھلنے لگی تو انہوں نے نالیاں نکال کر حوض بنا لیے، حوض گہرے بنا لیے سمندر کے کنارے، اور نالی اس میں سے نکالی تو مچھلیاں پانی کی رو میں یہاں تک آ جاتی، اور شام میں جب مچھلیاں واپس جانی ہوتی وہ نالیوں کا راستہ بند کر دیتے تو مچھلیاں حوض میں رہ جاتی۔ دوسرے دن اتوار کے دن آسانی سے نکال کر پکڑ لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ بعضوں نے یہ کیا کہ سنیچر کو شکار منع ہے، انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں اس میں ڈال دی اور مچھلی گل کو لگ گئی، انہوں نے وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں سمندر کے کنارے کھوٹیاں لگا کر اس کو باندھ دی۔ پھر اتوار کا دن آیا تو نکال کر اس میں سے پکڑ کے کھا لی۔ بعضوں نے یہ کیا کہ جالے جو ہے لگا دیے، اور جالوں میں مچھلیاں سنیچر کے دن آ جاتی، اب یہ جالے باندھ لیے ہیں، مچھلیاں واپس نہیں جاتی تھیں، اتوار کے دن اطمینان سے وہ جالے میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے یہ حیلہ کرنا شروع کیا، تو دوسرے لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے تم جو ہے شکار کر رہے ہو ہفتے کے دن؟ انہوں نے کہا نہیں تو ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرے ہیں، ہم تو اتوار کے دن پکڑے۔ یہ حیلہ انہوں نے کیا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا انہوں نے حیلے کے ذریعے سے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد جو ان میں نیک لوگ تھے، ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، 5 انگلیاں کسی بھی سماج میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے منع کیا ہے، تم یہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں نہ پکڑو۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہفتے کے دن پکڑتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پکڑتے نہیں ہو لیکن حیلہ تو کرتے ہو، اللہ کے منع کردہ چیزوں میں حیلہ کر کے اس کو جائز کر لینا یہ بھی تو حرام ہے۔ لہذا انہوں نے ان کو سمجھایا، منع کیا، منع کرتے رہے ان کو، لیکن اللہ ہی جس کے دلوں پہ مہر لگا دے اسے تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دے، سخت کر دے جن کے دلوں کو، اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اب جو ہے یہ سمجھانے والوں میں 2 گروہ بن گئے، 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک گروہ کہنے لگا ارے چھوڑ دو ان کی حالت پہ، اللہ ہی ان پہ عذاب نازل کرے گا، اللہ سزا دے گا، ہم کیوں بول کے برے ہونا۔ ایک جماعت یوں ان میں سے ہوئی، سمجھا کے تھک گئے اور سمجھانا چھوڑ دیا۔ تیسری ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے اس کے باوجود سمجھانا جاری رکھا، تو جو سمجھا کے تھک گئے تھے انہوں نے ان سے کہنا شروع کیا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ایسی قوم کو سمجھا کے کیا فائدہ کہ اللہ ہی ان کو سزا دے گا، اللہ ہی عذاب نازل کرے گا، تم ہم سمجھا کے ان کو کیا فائدہ۔ تو سمجھانے والوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں
اللہ کے پاس ہمارے لیے عذر ہو جائے، اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکے، یا اللہ تیرا حکم تھا سمجھانے کا، اس لیے ہم سمجھاتے رہے۔ بہرحال اب 3 گروہوں میں ہو گئے۔ ایک تو نافرمان جو مچھلیاں پکڑنے لگے، بعضوں نے جرات کی اور ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، اور باقی ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سمجھاتا تھا، اور اس میں تیسرا گروہ وہ تھا جو سمجھا کے تھک چکا تھا، اب سمجھانا چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ لیکن وہ نافرمان نہیں مانتے تھے، تو نیک لوگوں نے کہا دیکھو بھائی، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری بستی الگ ہماری بستی الگ، بیچ میں سے دیوار کھینچ جاؤ۔ چنانچہ درمیان میں دیوار انہوں نے کھینچ دی، دیوار بنا دی۔ یہ تم کیا کیوں نہیں کرتے، تم ادھر کرتے رہو، تم ہمارے ساتھ نہ کرو۔ تو نیک لوگوں نے اپنی بستی الگ کر دی اور وہ نافرمانوں کی بستی الگ کر دی، البتہ درمیان میں دروازہ رکھا جانے آنے کے لیے۔ یہ اس طرح سے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نافرمان لوگ تھے تو وہ کھا پی کے شور مچاتے تھے۔ ایک رات ادھر سے آواز ہی نہیں آئی، کوئی شور کوئی آواز ان کی جانب سے سنائی نہیں دی۔ یہ نیک لوگوں کے گروہ نے سوچا پتہ نہیں آج کیا بات ہے کہ ادھر سے ان لوگوں کی طرف سے کوئی شور غل کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلو ہم جا کر دیکھیں گے۔ وہ دروازہ بند ان کا، دروازہ بھی نہیں کھولا انہوں نے صبح، حالانکہ روزانہ صبح کھولتے ہیں دروازہ، تو ان کی بستی کا دروازہ بھی بند ہے، آواز تو آ نہیں رہی ہے۔ پھر چنانچہ دیوار پہ چڑھ کے اترے اور وہاں دیکھا تو عجیب منظر، اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پہ اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ کیا عذاب آیا ان پر؟ ان پر عذاب یہ آیا نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے بندروں کے چہرے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان کے جوان بندر کی شکل کے بنا دیے گئے اور ان کے بوڑھے نافرمان سور کی شکل بنا دی گئی۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہاں آیت میں بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً او بنی اسرائیل تمہیں وہ واقعہ یاد ہی ہے، تمہیں معلوم ہے، اس واقعے کا بڑا چرچا تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ تم میں سے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں زیادتی کی، نافرمانی کی اللہ کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا نافرمانوں سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ حکم تکوینی تھا، اللہ کا یہ حکم تشریعی نہیں تھا بلکہ حکم تکوینی تھا۔ اللہ کا ایک نظام قائم ہے جس میں بندے مخالفت نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے بیمار کر دے کسی کو تو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ اسی طرح سے حیات اور موت کے فیصلے اللہ جو کر دے وہ تو نافذ ہو کر رہتے ہیں، یہ امور تکوینی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، سب ذلیل بندر ہو جاؤ، تو ان کے چہرے بندروں کی طرح سے ہو گئے۔ اب یہ جو نیک لوگ تھے یہ اس بستی میں پہنچے، نافرمانوں کے دیکھا سب بندر بنے ہوئے ہیں، لیکن پہچانے جاتی تھی ان کی صورتیں، یہ کون ہے کیا ہے۔
تو ان نیک لوگوں نے کہا افسوس تم پر کہ ہم تو تم کو بہت سمجھاتے رہے، منع کرتے رہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ تعالیٰ کی سرکشی مت کرو، تم نہیں مانے، آخر اپنے انجام کو تم پہنچ گئے۔ تو وہ جو بندر بنا دیے گئے وہ قریب آ کر جو ہے ان کے اپنے چہروں کو ان کے جسم پہ رگڑتے تھے، روتے تھے اور اپنے سر ہلاتے تھے، زبانیں ان کی بند ہو گئی تھی۔ اللہ کا عذاب جب آیا 3 دن تک وہ اسی طرح سے رہے اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندر نظر آتے ہیں کیا یہ وہی بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے کہ جن کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بنایا گیا تھا، یا آج کل کے بندر جو دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے نسل میں سے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کسی قوم پر مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے، یعنی جن کے چہرے بگاڑ دیتا ہے اللہ، تو وہ ان کی نسل منقطع کر دی جاتی ہے، ان کی نسل ختم کر دی جاتی ہے۔ رہ گئے یہ بندر، یہ تو پہلے سے موجود ہے، جانور ہیں، یہ تو اللہ نے پیدا کیا، تو پہلے سے ہی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی میں اتنی جرأت کی کہ ہم نے منع کیا تھا کہ سنیچر کو تم صرف عبادت میں لگاؤ اور شکار مچھلی کا نہ کرو، تو انہوں نے جرأت کر کے اس میں مچھلیاں پکڑی، تو ہم نے بھی ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وہ سب کے سب نافرمان ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ 70,000 میں سے 12,000 وہ تھے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن ان میں 2 گروہ بن گئے تھے، ایک سمجھانے والا اخیر تک سمجھاتا رہا اور اپنا فرض ادا کرتا رہا، اور دوسرا وہ جو دونوں کے بین بین تھا اور یہ کہتا تھا ان کو کیا سمجھانا، مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو جو سمجھاتا تھا وہ تو بچا لیا گیا، نجات ملی اسے، لیکن وہ تیسرے گروہ کے سلسلے میں بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ انہوں نے سمجھانا چھوڑ دیا تھا، عذاب میں وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کھلے طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ ان کے چہرے بندروں کے چہرے بنا دیے گئے، اور اسی طرح سے ان کے جوان بندر بنائے گئے اور ان کے بوڑھے سوروں کی شکل میں بدلے گئے۔ رہ گئی بات یہ، کیا اس امت محمدیہ کے نافرمانوں پر اس قسم کے عذاب آئیں گے؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب جب 15 قسم کے گناہ میں یہ امت مبتلا ہوگی تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کے عذاب نازل فرمائے گا اور صورتیں بدلنے کے عذابات بھی نازل فرمائے گا۔ وہ 15 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ واقعہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ، بنی اسرائیل کو یہ واقعہ بیان کر کے یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد پر جو فخر کیا کرتے ہو، لو یہ ہیں تمہارے آبا و اجداد جنہوں نے اللہ کی مسلسل نعمتوں اور احسانات کے باوجود نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یہ واقعہ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے بعضوں نے جو سنیچر کے بارے میں زیادتی کی،
تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے عبرت بنایا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو کہ دیکھو اللہ کے فرما برداروں کو نجات اللہ عطا فرماتا ہے اپنے عذاب سے، اور نافرمانوں کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا واقعہ بنی اسرائیل کا تاریخی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. واقعہ اصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو ان کی کئی بستیاں تھیں. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا مالدار تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. اس کے سوا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھے. اس مالدار کے یہ دونوں ہی وارث تھے، بیٹی اور بھتیجا. بھتیجے کی نیت بدل گئی اور اس نے یہ چاہا کہ جب چچا کے مال میں وارث بننے ہی والا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی میں وارث بنوں، کہ چچا کو قتل کر کے اس کا مال کا میں وارث بن جاؤں اور چچا کی لڑکی سے نکاح کر لوں. تو بھتیجے کی نیت بدل گئی. چنانچہ اس نے رات کے موقع پر چچا پر حملہ کیا، چچا کو قتل کیا اور ناش اٹھا کر دوسری بستی کو لے گیا اور دوسری بستی کے سامنے وہ ناش ڈال دیا. جب صبح ہو گئی خود ہی شور مچانے لگا کہ ارے میرے چچا نظر نہیں آ رہے ہیں. لوگ ہمدرد ساتھ میں ہو گئے اس کے بستی کے، چلو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، کیونکہ اس کا پری پلاننگ تھا معاملہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بستی کے قریب جب پہنچے تو وہاں ناش ملی چچا کی. بس یہ جذبات میں آ گیا اور اس بستی والوں پہ الزام لگایا کہ یہ بستی والے میری چچا کو قتل کیے ہیں. بستی والے کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ کہتے تھے کہ نہیں، تمہاری بستی کے سامنے ناش پائی گئی ہے لہذا تم ہی قاتل ہو. اب قتل کا معاملہ تھا، مرڈر کا. یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچا. دونوں بستی والوں کا دعویٰ یہ تھا، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ انہوں نے قتل کیا ہے. وہ بستی والے کہتے تھے ہم نے قتل نہیں کیا اے اللہ کے نبی موسیٰ، پتہ نہیں کس نے قتل کیا، ہم جانتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے. دونوں طرف سے اصرار ہوا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ اللہ ہی سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بتا دے قاتل کون ہے، ہم اسے ضرور قتل کریں گے. اب جو حقیقت میں قاتل تھا وہ ٹالنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے تو میرا نام آ جائے گا،
وہ ٹالنا چاہتا تھا، لیکن جس بستی والوں پہ الزام دھرا گیا تھا وہ بستی والے چاہتے تھے ہم کلیئر ہونا، کہ قاتل کا پتہ کسی طرح سے چلے۔ تو سب نے مل کر کہا موسیٰ اللہ سے آپ درخواست کرو ہماری جانب سے کہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میری قوم بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے، میری قوم چاہتی ہے قاتل کا پتہ معلوم ہو، یا اللہ قاتل کون ہے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ اگر قاتل کا پتہ کرنا ہے تو اپنی قوم سے یوں کہو ایک گائے ذبح کرے، ایک گائے ذبح کرے، اور گائے کا کوئی حصہ جو ذبح ہو چکی ہے اس کا کوئی حصہ اس مقتول کو لگائے تو مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا خود نام بتا دیں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم لے کر بنی اسرائیل کے پاس پہنچے اور کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل تم قاتل کا پتہ جاننا چاہتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قوم کے سمجھ میں نہیں آیا، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں قاتل کا نام اور پتہ، اور موسیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ قاتل کا پتہ اور گائے سے کیا تعلق؟ کہنے لگے کہ موسیٰ تو ہمارا مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارا مذاق کیوں کر رہے؟ ہم قاتل کا پتہ بتاؤ بولے تو تم کہہ رہے گائے ذبح کرو، گائے کا قاتل سے کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کے حکم اور اس کا پیغام پہنچانے کے درمیان مذاق کرنا یہ تو جہالت کی بات ہے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی جیسی کوئی بات کہوں۔ میں تو سیریسلی تم سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا تم سے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغام سناؤ سیریس سنجیدگی کے ساتھ، اس میں مذاق یہ درست نہیں ہے، اور اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، عمل نہیں کرنا گناہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہاں قانون کی بات، اللہ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرنا گناہ ہے، لیکن اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قوم کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ آپ ہمارا مذاق کیوں کر رہے؟ ہم آپ سے سنجیدگی سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے اتنا معلوم ہو جائے، تم کہہ رہے گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو۔ قاتل کا پتہ معلوم کرنے میں اس کے لیے سبب ہے، یہ سبب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ واقعتاً اللہ کا حکم یہ ہے گائے ذبح کرو۔ اب جو اصل قاتل تھا وہ ڈر گیا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کریں گے اور قاتل کا پتہ معلوم ہو جائے گا تو پھر میں تو پکڑا جاؤں گا اور قتل کے بدلے میں قتل میں مارا جاؤں گا۔ تو اس نے بہانہ بنایا، اور اس کے عزیز قریب جو خاندانی لوگ تھے وہ بھی ساتھ دیے بستی والوں کا، کہنے لگے موسیٰ
اب اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، لیکن گائے کیسی ہونا ذرا یہ بھی تو پوچھ کے آنا تھا اللہ سے. گایاں تو بہت ہیں، ہاں اس وادی میں گایاں تو بہت ہیں، لیکن کیسی ہونا، بوڑھی ہونا، کیا بچڑی ہونا، کیا جوان ہونا، کیسی ہونا ذرا ایک مرتبہ اللہ سے پوچھو. حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسی ہونا. اللہ نے فرمایا تمہاری قوم کو جواب دو، وہ گائے ایسی ہونا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، زیادہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہونا اور بالکل بچڑی بھی نہیں ہونا، بلکہ درمیان میں جوان عمر کی ہونا. اب دیکھو قید لگا دی، اب جو ہے ان کو اب ایسی ہی کرنا پڑی. پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ایسی ذبح کر دیں تو اصل قاتل کون ہے پتہ چل جائے گا. انہوں نے پھر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی. اب کے کہنے لگے موسیٰ اب ایسے گایاں تو بہت ہے جوان، یہ وادی میں پہاڑیوں میں ایسی گایاں تو بہت رہتی جوان، ذرا اللہ سے یہ بھی پوچھو اس کا کلر کیسا رہنا، اتنا پوچھو ہم ضرور کریں گے. ما لونہا، اس کا کلر کیسا ہونا. پھر جو ہے انہوں نے ٹال مٹول کوشش کی، اللہ کی طرف سے اور شرط بڑھا دی گئی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس قوم سے کہو کہ وہ گائے ایسی کلر کی ہونا جو زرد ہو، یعنی سنہری کلر کی ہونا، سنہری کا صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، زرد کلر کی، پیلا پن میں بھی سنہری کلر ہونا، اور وہ کلر بھی جو ہے گاڑھا ہونا، ایسا پھکا نہیں، گاڑھے سنہری کلر کی ہونا، دیکھنے والے کا جی خوش ہو جائے ایسی ہونا. اب بنی اسرائیل نے سوچا جتنا ہم پوچھ رہے اتنے جوابات ملتے ہی جا رہے، سختی بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آخری سوال کریں گے، جان دو اب کرنا پڑے گا ہمارے کو، لیکن آخری سوال کر دو. انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گایاں بہت ہیں اور ہم پہ ایسی گایاں کنفیوز ہو گئی ہیں، اب یہ کرنا کہ وہ کرنا، ایک جیسے بہت ہیں، پیلے کلر کے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن اتنا پوچھو کہ وہ گائے کام کرے والی ہونا کیا کام نہیں کرے سے ہونا، بس اتنا پوچھ لو. حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے جواب دیا موسیٰ اپنی قوم سے کہو لا ذلول، وہ گائے کام کرے سو نہیں ہونا، محنت کرنے والی نہیں. لا ذلول تثیر الارض، کہ زمین میں ہل جوتنے میں لگی ہوئی نہ ہو. ہمارے پاس بیلوں کو لگاتے ہیں کھیتی میں، ہل جوتنے کے لیے کھیتی میں بیلوں کو لگاتے. ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے علاقے میں گائے استعمال ہوتی ہو. بعض مفسرین کو یہاں پہ ذرا کنفیوز ہو گیا، انہوں نے گائے کے بجائے بیل ترجمہ کر دیا، کیونکہ ہل جوتنے کام بیل کرتا، گائے تھوڑی کرتی. تو انہوں نے اپنے علاقے کے اعتبار سے مطلب سمجھنے کی کوشش کی، لہذا کنفیوز ہو گیا ان کو. لیکن یاد رکھو عربی زبان میں بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، اور بیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا سور. عام طور سے عرب سور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، دیکھو بہت بڑے اللہ والے تھے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے
سیدھا پاؤں داخل کرنا مسجد میں آداب میں سے ہے. اتفاقاً بھول کر بایاں پیر اندر رکھ دیا. غیب سے ندائی اے سور یا سور اے بیل. بس من جانب اللہ ایک پیار اور تنبیہ کا لفظ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا. اس لیے ان کو سفیان ثوری کہتے ہیں. بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو عربی میں عام طور سے بیل کے لیے لفظ سور استعمال ہوتا ہے اور گائے کے لیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے بقر یہ دونوں معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گائے اور بیل دونوں کے لیے، لیکن عام طور سے زیادہ استعمال گائے کے لیے ہوا ہے. اور گائے یہاں پر اس لیے بھی مراد ہے کہ اس زمانے میں گائے بڑی مقدس مانی جاتی تھی اس زمانے کے اندر، اس ماحول میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی پرستش پر بندش لگا دی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. پہلے زمانے میں موٹراں کہاں تھے؟ پہلے زمانے موٹ ہوتے تھے، موٹ یعنی جو ہے چمڑے کے بڑے بڑے مشکیزے ہوتے تھے اور ڈول کی طرح سے جو ہے وہ کنویں میں چھوڑے جاتے تھے اور بیل یا گائے کے ذریعے سے یا بھینس وغیرہ سے کھینچے جاتے تھے. سب موٹ بولتے تھے پہلے زمانے میں. تو جانوروں کے ذریعے سے کھیتی سیراب کی جاتی تھی، کھیتی میں پانی کا. ابھی بھی دیکھو بعض علاقوں میں ہے جہاں نہریں ہیں اس کے کنارے پہ جو ہے وہ ڈول چرخا لگا ہوا ہوتا ہے، پانی اس طرح سے جو ہے کھیتیوں کو دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے یہ جانوروں کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونا کہ محنت نہیں کرے سو، کھیتی اس سے نہ جوتی گئی ہو اور اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب نہ کیا گیا ہو، مسلمتن صحیح سلامت ہو، کام کاج کچھ نہیں، لا شیعۃ فیہا اس میں عیب بھی نہ ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، ایسی بہترین ہونا، وہ ذبح کرو. اب بنی اسرائیل تلاش میں نکلے. انشاءاللہ کہا انہوں نے کہ اللہ اگر اتنا ہم کو وضاحت کر دے تو انشاءاللہ ہم ضرور ہدایت پائیں گے، ضرور ہم ایسے ذبح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے شرط لگائی تو اللہ نے بھی ان کے لیے شرط لگا دی. اگر بنی اسرائیل شروع میں جو حکم دیا گیا تھا کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے سختی کی اللہ نے بھی سختی کی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخیر میں بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو وہ گائے مل ہی نہیں سکتی تھی. انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جیسی ہونا تھا ویسی گائے مل گئی. اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی. اب بنی اسرائیل نکلے تلاش کرتے ہوئے، بستی بستی تلاش کر رہے ہیں. یہ پوری شرطوں کے ساتھ ہونا، جوان ہونا، سنہری کلر کی ہونا، کام نہیں کرے سو ہونا، یہ پوری شرطاں کے ساتھ. اب ایسی گائے کہاں مل رہی ان کو؟ نہیں ملی. ایک بستی میں ایسی گائے ان کو مل گئی. وہ گائے کہاں ملی؟ محدثین نے لکھا ہے ایک اپنے ماں کے فرما بردار بیٹے کے پاس ملی.
ایک ایسا نوجوان جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا خدمت گزار تھا، ایسے لڑکے کے پاس وہ گائے ملی۔ اس سلسلے میں مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے کہ ایک شخص تھا بڑا نیک، لیکن اس کو صرف ایک بچہ تھا اور اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس ایک بچڑی تھی، وہ لے جا کر جنگل میں چھوڑا۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں اس بچڑی کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، یہ امانت میں تیرے پاس رکھ رہا ہوں، یہ امانت میں تیرے پاس دے کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا یا اللہ یہ امانت میرے بچے کو واپس کرنا۔ اللہ کو گواہ بنا کر وہ بچڑی وہ جو ہے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب ادھر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو اللہ کو امانت دے دے، اللہ تو بڑی حفاظت فرمانے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا۔ اب وہ جنگل میں وہ بچڑی رہتی تھی، خوب چلتی چگتی اور خوب جو ہے وہاں آزاد رہتی تھی۔ اگر کوئی انسان قریب پہنچتا اس سے بھاگ جاتی تھی، کچھ کام کرنا نہیں، کچھ نہیں، آزاد تھی۔ اس کا کلر ویسی تھا جیسے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا، سنہری، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہوا، بیوہ کا بچہ، یتیم بچہ، ماں نے اس کو جو ہے بڑی چاؤ سے پالا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالا۔ بچہ جب جوان ہوا تو ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کی بڑی خدمت کرنا، ماں کو جو ہے بہت زیادہ ادب احترام، ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ لیکن غربت تھی، غریبی، افلاس، کبھی فاقے ہو جاتے۔ ایک دن ماں کو رحم آیا اپنے فرما بردار بیٹے پر، کہنے لگی، بیٹا اس وقت تیری حالت بہت غریبی کی ہے، بیٹے تیرے والد نے انتقال سے پہلے ایک بچڑی جو ہے جنگل میں چھوڑی تھی، لہذا بیٹے تو وہ جنگل میں جا اور جا کر آواز دے اور وہ اس کو لے کر تو آ، اسے ہم بیچ دیں گے، اس سے جو بھی قیمت آئیں گی اپنے گھر کا گزارا کریں گے۔ اور یہ الفاظ وہاں پر جنگل میں جا کر کہنا تو ہی وہ گائے تیرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ ماں کے حکم کے مطابق یہ جنگل میں پہنچا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یوں ندا کی، اے ابراہیم و اسماعیل کے خدا، تیرے ایک نیک بندے نے ایک امانت تیرے سپرد کی تھی، میں اس کا لڑکا ہوں، ضرورت مند ہوں، میری اماں نے بھیجا ہے، اے اللہ میری والد کی امانت مجھے لوٹا دے۔ بس یہ جا کر دعا مانگی تو دیکھا کہ درختوں کو چیرتے ہوئے ایک گائے بڑی جوان پٹھی وہ دوڑی چلی آ رہی، آ کر اس لڑکے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکے نے ماں کے حکم کے مطابق اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو لے آنے لگا۔ اللہ نے اس گائے کو گویائی عطا فرمائی۔ گائے کہنے لگی، اے اپنی اماں کے فرما بردار بیٹے، میرے پیٹھ پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے ماں کا حکم سوار ہونے کا نہیں ہے، میری اماں کا حکم ہے کہ تیری گردن پہ ہاتھ رکھ کے تجھے لے آؤ۔ اس گائے نے کہا،
اگر میرے کہنے کے مطابق میرے پیٹھ پہ تو سوار ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ ملتی، لیکن تو نے اپنی ماں کی فرما برداری کی ہے، لہذا میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں۔ تم سوچیں گے گائے کیسا بولتی ہے؟ جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس سے چاہے جو ہے وہ گویائی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ گائے جو شرطیں اللہ نے لگائی تھی جیسی گائے ہونا، پوری شرطیں اسی ایک گائے میں تھی، کلر بھی ویسا، عمر بھی ویسی، اور محنت کرے سو نہیں، جنگل میں آزاد رہی سو، بالکل وہی صفات والی یہ گائے تھی۔ اب یہ گھر لے آیا، ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو بازار میں لے جا کر بیچ دینا۔ پوچھا اماں کتنے کو بیچوں؟ عام قیمت اس وقت تھی جانوروں کی 3 دینار۔ 3 دینار، دینار بولتے ہیں اشرفی سونے کا سکہ، اور درہم بولتے ہیں چاندی کا سکہ، اور روپے بولے تو کاغذ کے۔ سمجھ میں تو 3 دینار، ماں نے کہا بیٹا 3 دینار میں بیچنا، لیکن شرط لگانا کہ ماں کو پوچھ کر پھر بیچوں گا۔ چنانچہ بازار میں لے گیا اس گائے کو۔ ایک خریدار آیا، خریدار آ کر کہنے لگا کہ اے لڑکے یہ گائے کتنے میں دیں گا؟ اس نے کہا 3 دینار میں۔ خریدار نے کہا یہ 3 دینار لے لے اور گائے مجھے دے دے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہرو، اماں سے پوچھ کے آتا ہوں، دینا کہ نہیں دینا، اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو اس خریدار نے کہا ماں سے مت پوچھ، چل ڈبل لے لے، 6 دینار لے، 6 دینار لے اور دے دے، ماں سے پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا 12 دینار لے لے۔ اس لڑکے نے کہا چاہے تم کتنے دو، جب تک اپنی اماں سے میں پوچھ لوں میں جو ہے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ماں کے پاس آیا کہ اماں ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ضرور ہے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوں گا، اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے، کوئی فرشتہ ہوں گا۔ اب کی جا کر ان سے کہنا کہ اچھا یہ بتاؤ ہم بیچنا کہ نہیں بیچنا، یہ پوچھو۔ چنانچہ لڑکا آیا اور کہنے لگا جی ہماری اماں بولی کہ یہ گائے ہم بیچنا کہ نہیں بیچنا۔ اس نے کہا کہ واقعتاً میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے اور ان کو اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، اور انہوں نے جو سوالات کیے ان کو جو شرطیں لگائی گئی، جو گائے کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ یہی گائے ہے، وہ یہی گائے ہے تمام صفات والی۔ تو بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے پاس ضرور پہنچیں گے، کیونکہ ان کے ضروری ہے، مردر کا معاملہ ہے، ہاں ضروری ہے ان کو یہ گائے لینا۔ لہذا اگر وہ لوگ آئے تو تم کم قیمت میں کبھی بھی نہیں دینا۔ اس نے پوچھا اچھا بولو کتنے میں دینا؟ تو فرشتے نے کہا ان کو تو غرض ہے، ہاں لہذا تم یہ شرط لگانا کہ یہ گائے کا چمڑا بچھانے کے بعد اس میں جتنا سونا آئے گا، سونا بولے تو یہ سونا نہیں، کھا کے سونا نہیں، چاندی سونا، وہ سونا، تو اس کے کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا دیے تو ہی تم بیچنا، اس سے کم میں بیچنا نہیں۔ یہ کہا وہ فرشتہ چلا گیا۔
अब बनी इसराइल भटकते भटकते पूछ पाछ करते तलाश करते हुए इस बस्ती में पहुंचे और इस लड़के के पास पहुंचे और वो गाय जैसे उनको चाहिए थी वैसी ही मौजूद मिली। तो पूछा कीमत कितनी है, कीमत इसकी हम लेना चाहते हैं। इस लड़के ने कहा कि देखो इसके चमड़े में जितना सोना आ सकता है इतना सोने के बदले में ये गाय मिलेंगी। अरे बहुत होती ना कीमत। उस लड़के ने कहा बहुत होती तो नको लो, जबरदस्ती है क्या? हाँ, बहुत होती तो नको लो। आखिर मजबूर हुए बनी इसराइल इतनी कीमत देकर वो गाय खरीदी और ले जाकर वहां पर उस गाय को ज़िबह किया गया। और ज़िबह करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसका कोई हिस्सा उस जो है मैयत को लगाओ तो वो जिंदा होगा और अपने खातिल का पता बता देगा। क्या हिस्सा लगाओ उसका? किसी ने कहा दुम लगाओ, किसी ने कहा जुबान लगाओ, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिक्स बयान नहीं किया। जब अल्लाह ने मुबहम रखा तो हम जो है उसकी तायीन करने वाले कौन हो से? अल्लाह ने फरमाया फज़रिबूहु बिबाज़िहा कि इसका बाज हिस्सा उस मैयत को लगाओ तो वो जिंदा होकर अपने खातिल का पता बता देगा। चुनाचे ऐसी हुआ, उस गाय को ज़िबह किया गया और उसका कोई हिस्सा उस मैयत को लगाते ही उन्हें उठ के बैठा। हालांकि उसके गर्दन से खून बह चुका था, लेकिन वो उठ के बैठा और उसने कहा मेरा खातिल मेरा भतीजा है और ये मेरी बच्ची के वास्ते, मेरे माल के वास्ते नियत खराब करके मेरे को कत्ल किया था। इतना कहा और फिर मर गया। अब यहां सवाल ये पैदा होता है इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? भाई बनी इसराइल ने पूछा था खातिल का नाम क्या है, उत्तर बता देते तो बात खत्म होती थी ना जी। हा? इतना लंबे चौड़े वाक़े की जरूरत क्या है? अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया ऐन अल्लाह की मसलियत और हिकमत थी। एक यतीम बच्चे की मदद करना भी मंशा था, है? अपने माँ के फर्मा बरदार बेटे की मदद करना ये भी मंशा था, इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया। और इसी तरह से सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया वालों को ये बताना था कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा करने पर कादिर है। क़यामत के दिन अल्लाह सबको दोबारा जिंदा करके हिसाब किताब लेने वाला है। तो लोगों को यकीन नहीं आता ना कि मरने के बाद जिंदा कैसा होते, तो अल्लाह ने ये वाक़या बताकर तमाम को यकीन दिलवाया कि मेरे बंदो ये देखो वाक़या कि ये मुर्दा जिंदा होकर उसने अपने खातिल का पता बताया। तो अल्लाह ताला खादिर है इस बात पर, मौत देने पर भी खादिर है और उसके बाद दोबारा जिंदा करने पर भी खादिर है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उबई इब्न खल्फ एक हड्डी लेकर आया पुरानी मुर्दे की कब्रिस्तान से और उसको मसल के कहने लगा मैं युहील इज़ाम वही रमीम, ये जो है हड्डी है इंसान की, है? मर खप गया इंसान, ये हड्डी भी बूदा बूदा हो गई है, मट्ठी झड़ रही इसमें से। आप कहते हैं अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, हिसाब किताब लेगा, जन्नत दोज़ख देगा। तो ये देखो इंसान की हड्डी बूदा बूदा हो गई, इसको दोबारा कौन जिंदा करेगा? यानी अकल में नहीं आती बात। अल्लाह ने जवाब दिया कुल युहयी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। सूरह यासीन है, हाँ सूरह यासीन में बयान किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब दो, वही अल्लाह इसको दोबारा जिंदा करेगा, इसने पहली मर्तबा इसको पैदा किया था।
کسی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا بنانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر۔ اب رہ گئی بات یہ، ایک ایک خبر میں اب تک ہزاروں مردے دفن ہو گئے، اس کی مٹھی اس میں ملی ہوں گی، اس کی اس میں ملی ہوں گی، سب کو الگ الگ کیسا کرنا؟ ہاں؟ اللہ نے جواب دیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ اپنی مخلوق سے خوب واقف ہے، اسے ضرورت نہیں ہر ایک کی مٹھی جمع کر کے الگ الگ اٹھانے کی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس اس کی قدرت کا یہ معاملہ ہے، کسی چیز کے پیدا کرنے کا بس ارادہ کر لے، اس سے کہہ دے ہو جا تو وہ وجود میں آ جاتی، وہ مٹیریل کا محتاج نہیں، وہ بیگار مزدور مستری کا محتاج نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اسی واقعے کو یہاں بیان کیا، بہرحال اس نے نام بتایا کہ میرا خاطر میرا بھتیجا ہے، میری بچی پہ اور میرے مال پہ اس کی نیت خراب ہوئی تھی، اس لیے میرے کو قتل کیا، یہ کہا اور مر گیا۔ اب بنی اسرائیل نے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ مرنے والا مرتے وقت اگر کسی بات کی گواہی دے وہ گواہی معتبر مانی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھو گورنمنٹ بھی، انتظامیہ بھی، اگر کوئی حادثہ پیش آئے اور تھوڑی سی جان باقی ہے تو اس کا بیان نوٹ کر لیتے ہیں، جلنے والے یا کوئی حادثے والے، کوئی کون جلائے کون مارے بول۔ اب اس کی جو ہے اس کے بیان پہ مقدمے کا پورا دار و مدار رہتا، انہیں جس کا نام لیا فلاں نے میرے کو ایسا کرا، بس وہ مجرم قرار دیا جاتا۔ یہی ائمہ اربعہ، امام مالک، حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ محض اس کا بیان کافی نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے انسان سچ ہی بولتا ہے، لیکن محض اس کے بیان پر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ گواہ اور ثبوت نہ ہو۔ یہ احناف کا مسلک ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمارا مذاق اڑا رہے کیا؟ مذاق کر رہے، ہم بولے قاتل کا پتہ بولو، تم بولے گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کا حکم پہنچاتے وقت مذاق کرنا یہ تو جہالت ہے، اور میں اللہ کا حکم سیریسلی تم کو پہنچا رہا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے اچھا جب یہی حکم ہے تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارز ولا بكر، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان جوان پٹھی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، زیادہ پوچھ پاچھ کیوں کر رہے؟ جو حکم دیا جا رہا وہ کر گزرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے حکم میں شاخہ نہیں نکالنا، یہ ایسا کیوں وہ ایسا کیوں، بس اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ ہماری عقل تسلیم کرے نہیں کرے، ہماری عقل ہی کتنی دی، چیپگی کا شوربہ، ہماری عقل ہی کتنی، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔
بعد میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سچ کیوں، 5 چیز کیوں، نماز روزے مہینے کے کیوں، ارے آرڈر ہے بس ختم. ہاں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کر ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یعنی سنہری کلر ہو. فاقع لونها، وہ گہرا کلر ہو اس کا. تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہونا، یعنی کام کرے سے ہونا، نہیں کرے سے ہونا. ان البقرة تشابه علينا، بے شک گائیں ہم پہ مشتبہ ہو چکی یعنی کنفیوز ہو چکی ہیں، یہ ایسی قسم کی کئی گائیں ہیں، کون سی کرنا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ چاہے ضرور راہ پا جائیں گے، یعنی آپ کے ضرور پکا ارادہ ہے، ہم آپ زیادہ سوال نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. بس یہ آخری سوال کا جواب ملنا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا وہ گائے ایسی ہونا کہ محنت کرے والی نہیں ہونا. تثیر الارض، کہ جس سے زمین جوتی گئی ہو، یعنی ناگر چلا والی نہیں ہونا. ولا تسقی الحرث، اور نہ ایسی ہو کہ جو زمین کو سیراب کرے. مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، یعنی لنگڑی لولی ایسی نہیں ہونا، صحیح سلامت جوان پٹھی. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا. قالوا الآن جئت بالحق، اب سمجھ گئے کہ ہم جتنے سوالات کریں اتنے جواب ملتے ہی جا رہے ہیں، یعنی ہمارے کو اب پیچھا چھڑانا مشکل ہے. کہنے لگے اچھا آپ واقعتاً بات پوری لے کر آئے ہیں، ہم ضرور ایسا کریں گے. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا لیکن لگتے نہیں تھے کہ وہ کریں گے، یعنی بہت جان پہ کرے، اتنی بڑی قیمت لگانی پڑی نا. لیکن یاد رکھو اللہ کی راہ میں قربانی جب دو، بہتر سے بہتر کی قربانی دو، جان پہ آ کے قربانی مت دو. ارے مہنگا پڑا جی، ابھی وہاں سستا ہے وہاں کم میں ہے، بہتر سے بہتر کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ کی قربانی دی، 300 دینار کا اونٹ تھا. ہاں، اور حدیث پاک میں بھی ہے اچھے سے اچھی جو ہے تم قربانی دو، کیونکہ یہ کوئی صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ اصل میں واقعے کا پہلا جز ہے، اس کو آخر میں بیان فرمایا، اور جو اصل مین منشا تھا اس کو پہلے بیان کیا. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے قتل کیا ایک انسان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس قتل کے بارے میں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ